الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو تمہیں پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بددیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو بغیر کسی کم و بیشی کے وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فنحاس بن عازورہ نامی یہودی جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا واپس کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے پاس سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار تقاضا نہیں کرتے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ عز و جل کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار کے تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بددیانتی کی حرکتیں کرتے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے جو حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! ایک کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی غور فرمائیں کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں یا یہودیوں کے طریقے پر۔ اس وقت عمومی طور پر مسلمان دنیا میں نیک نام نہیں ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، یہودیوں کی بات کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے
اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ رب عز و جل سے کیا ہو یا عام انسانوں سے، یا نبی سے، یا اپنے پیر سے، یا بوقت نکاح بیوی سے، یا کسی اور عزیز سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی